یہاں پر غیر اللہ کی نیاز کے ساتھ ساتھ صحابی کی دشمنی بھی ہے، شاید کئی لوگوں کو پتہ نہیں ہے۔ 22ویں کا تعلق عام طور پر لوگ سمجھتے ہیں کہ جعفر صادق کی فاتحہ، اور یہ شیعوں نے ایجاد، وہ شیعہ کے امام ہیں، 12 امامی عقیدہ شیعوں کا، رافضیوں کا ہے، سنیوں کا نہیں۔ اس کے باوجود بھی رافضی اتنا شدت سے نہیں مناتے جتنا سنی مناتے ہیں۔ گھر گھر کھیر پوریاں مزے مزے کی ہوتی ہیں، نہیں کرنے والا کم سے کم کھاتا تو ہے۔ اب یہ کھانا کھلانا، اس میں حاضر ہونا، شریک ہونا، اس کے اندر کوئی تعاون کرنا، یہ سب چیزیں اس شرک کو پروموٹ کرنے میں داخل ہیں، جو اللہ کے ساتھ شرک، چاہے وہ آپ 1 روپیے سے کریں، چاہے آپ جو 1 لاکھ روپیے سے کریں، اگر تعاون کیا ہے آپ نے تو آپ بھی شامل ہیں اس میں، اللہ کے ناراضگی میں۔ اور جعفر صادق جو ہیں شیعوں کے امام ہیں، شیعوں کے چھٹے امام، اور ان کے نام کی فاتحہ اس میں کی جاتی ہے۔ اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ جعفر صادق کا اس مہینے سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، نہ وہ پیدا ہوئے اس مہینے میں، نہ انتقال ہوا اس مہینے میں، تو پھر نام کیوں لیا جا رہا؟ یہ ان رافضیوں کی چال ہے جو سنیوں کو انہوں نے بیوقوف بنا رکھا۔ ان رافضیوں کی دشمنی تمام صحابہ کے ساتھ عمومی اور خصوصیت کے ساتھ حضرت معاویہ کے ساتھ دشمنی۔ تمام صحابہ تو کافر ہیں ان کی نظروں میں، اور حضرت معاویہ چونکہ اللہ کے رسول کے صالح بھی تھے، کاتب وحی بھی تھے، ام حبیبہ کے بھائی تھے، ابو سفیان کے بیٹے تھے، تو دشمنیاں اور اونچے لیول پر ان کی رہی اور ہیں بھی، اور اس دشمنی کو ظاہر کرنے کا انہیں نام لے کر موقع نہیں ملا۔ 22 رجب کو حضرت معاویہ کا انتقال ہوا۔ اس انتقال کی، ان کی موت کی خوشی انہوں نے جعفر صادق کا نام دے کر کھیر پوریاں تقسیم کروائیں، یہ حلوے مانڈے، یہ کنڈے بھرنے شروع کی، اور لکڑہارے کی ایک کہانی، من گھڑت کہانی لوگوں نے بنا دی، اور 22ویں رجب کو یہ لکڑہارے کی کہانی سناتے ہیں رات بھر بیٹھ کر کہ لکڑہارا کیسے غریب تھا، کیسے لٹ گیا تھا۔ اس کے بعد جعفر صادق کے انہوں نے کنڈے بھرے، حلوے جو ہے تیار کیے، بانٹے، ان کے نام کی نیاز دی، تو جعفر صادق نے کیسے اس کی دنیا کو چمکا دیا، کہانیاں بنائی۔ اور جو یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری شریعت کہانیوں پر ٹکی ہوئی ہے تو ان کے لیے یہ چیز ہو سکتی ہے، لیکن ہماری شریعت واضح واضح ہے۔ ہماری شریعت اللہ کی کتاب، رسول اللہ کی صحیح احادیث اور صحابہ کے عمل، ان چیزوں میں، ان روایتوں اور ان قصوں کا کوئی جو ہے دخل نہیں ہے، کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اور یہ شرکیہ فاتحہ یہاں پر جو انسان بناتا ہے، جو انسان مناتا ہے، وہ دوہرے گناہ مبتلا اپنے آپ کو کرتا ہے۔ ایک تو اللہ کے ساتھ شرک، بغیر توبے کے اللہ معاف نہیں کرتے، اور دوسرا گناہ صحابی، جلیل القدر صحابی، رسول اللہ کے سالے، ہماری ماں ام المؤمنین ام حبیبہ، ان کے بھائی، رسول اللہ کی زندگی میں آپ نے ان کو جو ہے ذمہ داری دی، گورنرشپ دی، اور 40 ہجری تک وہ شام کی گورنری پر تھے۔ حضرت عمر کے زمانے میں، حضرت عثمان کے زمانے میں، یہ پورا عرصہ جو ہے شام کی گورنری انہی کے ذمہ رہی، بڑے ہی عظمت والے صحابی، اور ان کے خلاف دشمنی، یہ کھیر پوریاں کرنے والے صحابی کی دشمنی کا اظہار کرتے ہیں، دوہرے مجرم ہیں۔ ایک جرم تو اللہ کے ساتھ شرک والا جرم ہے، دوسرا جرم ان شیعوں اور رافضیوں نے جو پیدا کیا ہے صحابیوں کی دشمنی، حضرت معاویہ کی دشمنی کا اظہار ہے۔ سمجھائیں اپنے لوگوں کو، اپنے خاندان میں کوئی کرتا ہے تو بولیں کہ بھائی تو کیا کر رہا؟ ایک تو شرک اللہ کے ساتھ، دوسرا صحابی کی دشمنی کا اظہار ہے، رافضہ کے طریقے پر ہے، اور جو صحابی سے دشمنی کرے، اللہ کے اس میں فرمایا کہ میں اس کا دشمن ہوں۔ ان میں سے جس کے ساتھ محبت ہو میرے صحابہ سے، تم وہ محبت میری محبت ہے، اور جو ان صحابہ سے نفرت کرے، دشمنی کرے، اس کی دشمنی میرے ساتھ ہے۔ رسول اللہ کے واضح واضح ارشادات۔
تو تمام جتنی نیازیں دی جاتی ہیں، چاہے 11ویں ہو 12ویں ہو، کسی بھی بزرگ کے نام کی فاتحہ ہو، ان میں سب سے خطرناک اور خبیث ترین فاتحہ یہ 22ویں رجب کی فاتحہ، جو بڑے ہی ہمارے لوگوں نے مزیدار بنا دی، کہیں کھیر پوریاں ہیں، کہیں جو ہے حلوے ہیں، کہیں حلوے کی پوریاں ہیں، کہیں میٹھا میٹھا ہپ ہپ کڑوا کڑوا تھو تھو والا مسئلہ جو ہے یہاں پر پوری طرح دیکھنے میں آتا ہے۔ اپنے آپ کو بچائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حاضرین کرام، یہ مرکز، یہ مسجد قرآن کریم کی خدمت کے لیے بھی الحمدللہ کافی جو ہے پروگرام بنائے رکھا ہے۔ اس میں سے ایک حفظ قرآن کا سیکشن ہے الحمدللہ، یہ بھی جو جاوید رحمہ اللہ کا قائم کردہ یہ جو سیکشن ہے، جو مدرسۃ السلام لتحفیظ القرآن کے نام سے۔ اب اس کے 2 سیکشن ہیں، ایک تو جو ہے وہ ہے جو اسکول والا، جو السلام حفظ اکیڈمی کے نام سے جو قائم ہے، جس میں فجر کے بعد بچہ آ جائے تو عصر کو آپ کا بچہ آپ کے پاس واپس آئے گا، دن بھر ہمارے پاس رہے گا، جس میں حفظ کی بھی تعلیم بھی ہوگی اور اس کا اکیڈمک کی بھی تعلیم ہوگی۔ بچہ 10 تک انشاءاللہ مکمل کر سکتا ہے۔ دوسرا جو ہے یہاں پر دارالاقامہ کے ساتھ یہاں پر بچہ یہیں پر رہے گا اسی مرکز میں، اور جو ہے یہ 24 گھنٹے ہماری نگرانی میں رہے گا، جس میں قیام و طعام کھانا پینا بھی بچے کا یہیں پر رہے گا۔ اس میں بھی بچہ جو ہے آپ کا حفظ قرآن مکمل کرے گا اور ساتھ میں اکیڈمکس کی تعلیم بھی 10 تک یہاں پر میسر ہے۔ یہاں کے محلے کے جو بچے ہیں ان کے لیے عصر کے بعد مغرب کے بعد لڑکے اور لڑکیوں دونوں کے لیے الحمدللہ پڑھ رہے ہیں، اور اسی طرح عشاء کے بعد اور فجر کے بعد بڑوں کے لیے، چاہے وہ کہیں پڑھ رہے ہوں چاہے کہیں کام کر رہے ہوں، جس کو عشاء کے بعد آنے کا موقع عشاء کے بعد آ جائے، جو فجر کے بعد جو آ سکتے ہیں فجر کے بعد آ جائیں۔ الحمدللہ یہ مبارک سلسلہ چل پڑا ہے۔ مقصد یہ ہے کہ ہمارے بچے جو ہے وہ دین پر آ جائیں، حافظ قرآن بن جائیں، ساتھ ساتھ ان کو اسکول کی تعلیم بھی برابر ملے، یہ مقصد ہے۔ تو اس اعتبار سے فیسز پر ہم زیادہ زور نہیں دیتے، لیکن ہم آپ سے اپیل کرتے ہیں کہ جو بھی جو اس معاملے میں تعاون کر سکتا ہے، اگر ایک بچے کو بھی کوئی اسپانسر کرنا چاہے تو وہ کر لے سکتا ہے۔ بورڈنگ کے بچے کو اسپانسر کرنا چاہے تو 8000 ہے، اور جو ہے اسی طرح ڈے اسکول کے بچے کو اسپانسر کرنا چاہے تو 5000 ہے ماہانہ۔ میری درخواست یہ ہے کہ کچھ مالی تعاون بھی آپ لوگوں سے ہمیں ضرورت ہے۔ ماہانہ جو ہے آپ ایک سبسکرپشن کر دیں ہمارے پاس، کیونکہ سبسکرپشن ہمارے پاس بہت لو ہو گئے ہیں، جو منتھلی ایکسپنس کے لیے کافی جو ہے مشاکل چل رہے ہیں۔ تو لہٰذا آپ لوگوں سے گزارش یہ ہے کہ جن تک بھی ہماری آواز پہنچتی ہے، منتھلی اعتبار سے کچھ بھی جو آپ کی انکم ہے اس کے لحاظ سے آپ جو ہے ایک ماہانہ جو ہے سبسکرپشن کے اعتبار سے ہمارے آفس میں جو آپ لکھا دیں، اس کا منتھلی وائز آپ کو انشاءاللہ کالز بھی آ جائیں گے، آپ کو ریمائنڈر بھی آ جائے گا، آپ کے لیے آسانی ہو جائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ بارک اللہ فیکم۔